جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی ممبرز آ جائیں گے، کیونکہ موسم کی وجہ سے نا لائٹ نہیں ہے، تو اس لیے کوئی آئیڈیا نہیں۔ اچھا جی، تو جی تو ابھی میں سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرواتی ہوں، پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میرا نام جو ہے وہ سحر تسکین ہے، اور میں نے DDNS کیا ہوا، ڈاکٹر آف ڈائٹیٹکس اینڈ نیوٹریشنل سائنسز فرام سپیری یونیورسٹی لاہور، اور میرا جو بیچ تھا وہ سیکنڈ بیچ تھا 2016 سے 2021 کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے MS کیا لائٹ ہیلتھ سائنسز میں، اور اس کے علاوہ میں کافی آرگنائزیشنز میں جو ہے وہ ایز اے اسپیکر، ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سروسز پرووائڈ کر رہی ہوں، اور میری اپنی بھی آرگنائزیشن ہے۔ اچھا، تو آج ہم جس آرگنائزیشن کی طرف سے ویبینار ہونے جا رہا ہے تو وہ ہے ہیلتھ ویو ویلفیئر سوسائٹی۔ تو فرسٹ آف آل تو ایکسٹریملی تھینکس موقع دیا۔ تو اس سوسائٹی کی طرف سے انشاءاللہ آج ویبینار ہوگا، ہوپ سو کہ اچھا لگے آپ لوگ کو۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ڈسکشن ہے وہ میٹ کے بارے میں ہے، میٹ کی کنزپشن کے بارے میں، کہ جیسے اب عید آنے والی ہے تو ظاہر سی بات ہے مائنڈ میں خیال آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گوشت بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، یا بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ ہیلتھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں خدا نخواستہ۔ تو اب اس میں ہمیں جو ہے وہ کیسے ہم مطلب یوز کریں، یا ایک عام انسان کے لیے نارمل ڈائٹ میں مطلب کیا ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ چیٹ باکس میں کوئی انٹروڈکشن کروا دے، تو کسی نے بھی نا کسی نے کوئی میسج نہیں کیا۔ اچھا خیر، تو ابھی ہم سب سے پہلے انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میٹ بیسیکلی ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیوٹریشن کے فیلڈ سے ہوں گے، بہت سارے نہیں بھی ہوں گے۔ تو ایک جنرل اگر ہم بات کریں تو میٹ بیسیکلی ایک امپورٹنٹ سورس ہے نیوٹریشن کا۔ جیسے آپ روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کاربوہائیڈریٹس ملتا ہے، کاربوہائیڈریٹس جو کہ انسٹنٹ سورس آف انرجی ہے، ٹھیک ہے۔ سیم ایسے ہی اگر ہم میٹ کی بات کریں تو میٹ ہمارے پاس جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ سورس ہے نیوٹریشن کا اور پروٹین کا، ٹھیک ہے۔ کاربوہائیڈریٹس اگر ہم ایک روٹی کھاتے ہیں تو ہمیں وہاں سے اپروکسیمیٹلی 3 گرام جو ہے وہ مطلب پروٹین مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 15 گرام کاربس مل رہے ہوتے ہیں، لیکن میٹ سے ہمیں پروٹین کی اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ مل رہی ہوتی ہے۔ جی موسٹ ویلکم، تھینکس الاٹ، سب نے انٹروڈکشن کروایا اپنا۔ اچھا، تو سیم ایسے ہی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، نیوٹریشن یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، سورس آف نیوٹریشن، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹ کی کنزپشن کرنے سے ہمیں جسٹ نیوٹریشن ملے گی، ہمیں کیلوریز نہیں ملے گی۔ تو کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا یہ ایک متھ ہے؟ تو یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک متھ ہے۔ بیسیکلی جو بھی ہمارے پاس آرگینک فوڈ ہوتی ہے، اسپیشلی کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹ، ٹھیک ہے، کاربس، پروٹین اور فیٹ، تو یہ ہمارے پاس انسٹنٹ سورس آف انرجی ہوتے ہیں، مین میکرو نیوٹرینٹس ہیں، جسٹ ہمیں کیلوریز نہیں دے رہے ہوتے، ہمیں غذائیت بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیٹس وائی یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے کہ میٹ از این امپورٹنٹ سورس آف نیوٹریشن، ٹھیک ہے۔ تو کیسے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پروٹین ملے گی، وائٹامنس اینڈ منرلس۔ تو وائٹامنس سب جانتے ہیں، واٹر سولوبل وائٹامنس بھی ہوتے ہیں اور پلانٹ سولوبل وائٹامنس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور منرلس کو سب جانتے ہیں کہ آئرن ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، زنک ہے، سیلینیم ہے۔ تو اگر میں موسٹ امپورٹنٹ منرل کی بات کروں، اگر میں آج کے ٹاپک کو ہی ریلیٹ کروں، تو بیسیکلی آئرن کسی نے لینا ہے، بہت ساری ہماری فیمیل جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ہیں، ایون کہ میلز بھی، لیکن عموماً دیکھا گیا کہ آئرن کی ڈیفیشنسی کا فیمیلز زیادہ شکار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر اوور آل آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہمیں صرف ایک ٹارگیٹڈ وائٹامن یا منرل نہیں مل رہا، ہمیں اوور آل وائٹامنس اور منرلز مل رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں باڈی کی گروتھ کیئر اینڈ ریپیئرمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال بھی ذہن میں لوگوں کے آتا ہے، یا شاید آپ لوگ کے مائنڈ میں بھی آ رہا ہو، کہ کیا صرف اور صرف میٹ ہی ہماری باڈی کی گروتھ اور ریپیئرمنٹ کے لیے ضروری ہے؟ اس کا مطلب پھر ہر انسان کو صرف گوشت کھانا چاہیے، مجھے جو ہے وہ صرف اور صرف پروٹین ریچ ڈائٹ پہ رہنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ نا صرف اور صرف پروٹین ریچ ڈائٹ پہ رہتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل، ایز اے ڈائٹیشین،
کبھی بھی اتھینٹک ڈائٹیشین آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گی آپ جسٹ پروٹین ریچ ڈائٹ پہ رہو، آپ جسٹ پروٹین ریچ فوڈ سورسز پہ رہو، نیور ایور. ٹھیک ہے، یہ جسٹ آپ کو اہمیت بتائی جا رہی ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ایسا اس وجہ سے یہاں پہ بات جو ہے وہ پروٹین ریچ سورس میٹ کی جا رہی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی جو بھی ڈائٹ ہوتی ہے، مائی پلیٹ ہوتی ہے، تو اس میں آپ کے تمام طرح کے مائکرو نیوٹرینٹس میکرو نیوٹرینٹس کا ہونا کمپلسری ہوتا ہے، تاکہ آپ کو ڈفرینٹ طرح کے فائٹو کیمیکلز ملیں، وائٹامنز منرلز ملیں، اور آپ کے باڈی کے تمام آرگنس کی اچھی گروتھ ہو سکے. ٹھیک ہے، ریپیئرمنٹ اوور آل. اور ایٹنگ دا رائٹ اماؤنٹ آف میٹ. تو رائٹ اماؤنٹ سے مراد اب بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا جی، تو کھانے کا بھی کوئی ٹائم ہے یا کھانے کی بھی کوئی اماؤنٹ ہے؟ ایک طرف سے لوگ کہتے ہیں کہ پھل سبزیاں جتنی کھا لو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوتی، فائدہ ہی فائدہ ہے. مطلب پھل سبزیوں میں کیلوریز جو ہیں وہ کم، غذائیت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ہمیں مطلب پھر اس کا مطلب پروٹین میں بھی ایسے ہی ہے، غذائیت زیادہ ہے. دیکھیں، غذائیت ہر چیز کی ہوتی ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنے سیشنز میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیں، باڈی میں صرف دو ہی کنڈیشنز ہوتی ہیں، یا خدا نہ خواستہ ڈیفیشنسی یا ٹاکسیسٹی، دوسری اور کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو دیٹس وائی آپ نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے رائٹ اماؤنٹ کو، کیا کھانا ہے، کیوں کھانا ہے، کتنا کھانا ہے. یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایٹنگ دا رائٹ اماؤنٹ آف میٹ از امپورٹنٹ. رائٹ اماؤنٹ سے مراد آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اگر اقتدال، بیلنسڈ پورشن کنٹرول، مائنڈ فل ایٹنگ کر رہے ہیں کسی بھی آرگینک فوڈ کی جس میں میٹ بھی شامل ہے، تو وہ آپ کو نہ تو ڈیفیشنسی کی طرف لے کے جائے گا، نہ ٹاکسیسٹی کی طرف لے کے جائے گا. رائٹ. تو یہاں پہ آپ کو پھر ایک نا الارم کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ڈرانا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل استعمال نہ کرو یا بہت بڑی مطلب کچھ نہ کچھ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو ایکسیسو مطلب ٹاکسیسٹی یا زیادہ اماؤنٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ صرف اور صرف پروٹین ریچ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ یقیناً مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسیز کا شکار ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں دیکھیں پروٹین سے آئی مین ٹو سے پروٹین کا سورس پھر میٹ ہے سب سے زیادہ، وہاں سے ہمیں وائٹامن B12 مل جائے گا. ٹھیک ہے، ہمیں آئرن مل جائے گا، ہمیں زنک مل جائے گا، ہمیں سیلینیم مل جائے گا. لیکن ہمیں کیا باقی وائٹامنز منرلز مل پائیں گے؟ نہیں. اگر صرف اور صرف میٹ کے اندر یہ ساری غذائیت رکھ دیتا اللہ تعالیٰ، تو پھر باقی فوڈ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سبزیاں، پھل، اناج، چنے، میں کہتی ہوں بے شمار ایسی فوڈ جو ہے ہمارے پلانٹ بیسڈ، اینیمل بیسڈ، آرگینک فوڈ، ایسی فوڈ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ایسی فوڈ نہیں جو انسانوں نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. تو خیر، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو آپ نے ایکسیسو میٹ کی کنزپشن کرنی ہے. اگر آپ جسٹ پروٹین ریچ ڈائٹ یا ایکسیسو میٹ کی کنزپشن پہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرابلمس کو خود دعوت دے رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وائل ٹو لیٹر میں لیڈ ٹو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز. ان شارٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں، ایک پرسن جو صرف اور صرف پروٹین ریچ ڈائٹ پہ ہے تو وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کا شکار ہو سکتا ہے، چانس ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کاربز ہوں، پروٹین ہو، فیٹ ہوں، تینوں کی ہی ایکویلٹی ہے، امپورٹنس ہے. آپ کی مائی پلیٹ میں آپ صبح کا کھانا کھا رہے ہیں، دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، شام کا، تو آپ کا جو ہے وہ تینوں میکرو نیوٹرینٹس کا ہونا کمپلسری ہوتا ہے. اگر آپ صرف اور صرف ویجیٹیرین ہیں یا صرف اور صرف پروٹین ریچ ڈائٹ پہ ہیں تو سوری ٹو سے پھر آپ ساری غذائیت نہیں لے رہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، شکر الحمد للہ کہ لائٹ بھی آ گئی ہے. مجھے جو ہے وہ ٹینشن تھی سب سے زیادہ لائٹ کی. تو خیر، اس میں جی ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے بیسیکلی، ابھی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو پروٹین میکرو نیوٹرینٹ ہے ہمارے پاس، جو کہ ہمیں انرجی پرووائڈ کر رہا ہے، تو اس میں پروٹین میں میٹ ایک میجر سورس ہے. تو میٹ کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑی اگر نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اس میں ہم نیوٹریشنل ویلیو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو میٹ کی ان شارٹ کمپوزیشن کے بارے میں بتایا جائے. دیکھیں، ہر فوڈ میں نا، ایسی فوڈ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اس میں کوئی نہ کوئی غذائیت رکھی ہے. ہم بات کرتے ہیں ٹماٹر کی. ٹھیک ہے، ایک میں ایگزامپل دے رہی ہوں ٹومیٹو کی. تو ہم کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ لائکوپین ہے، بریسٹ کینسر کے رسک کو ریڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، سیم ایسے ہی ہم کہتے ہیں بے شمار اور پھل سبزیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فائٹو کیمیکلز رکھے ہیں جو ایکٹ کرتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر اور باڈی سے ڈیٹاکسیفیکیشن کا
پروسیس کرواتے ہیں، ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں ہماری باڈی کو نیچرل طور پر. سیم ایسے ہی گوشت کی اپنی غذائیت ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے ہائی کوالٹی پروٹین ہے، اینیمل بیسڈ، ٹھیک ہے، آئرن ہے، زنک ہے، وائٹامن B12 ہے. ایک بات یاد رکھیں، وائٹامن B12 آپ کو پلانٹ بیسڈ فوڈ سے، ڈائٹ سے نہیں ملتا، نہ ہونے کے برابر. یا آپ کو پھر یا تو آپ کو ڈائٹری سپلیمنٹس کا سہارا لینا پڑتا ہے، خدا نخواستہ اگر وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہو جائے یا کسی میں ہو، یا پھر جو ہے آپ کو میٹ کی کنزپشن کو بہتر کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے پاس نیچرل آرگینک سورس زیادہ نہیں پائے جاتے پروٹین کے علاوہ، وہ بھی پلانٹ بیس پروٹین میں نہیں، اینیمل بیس پروٹین میں زیادہ جو ہے وائٹامن B12 پایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ وائٹامن B12 کی اگر ڈیفیشنسی ہو جائے تو خدا نخواستہ اسے پرنیشیس انیمیا بولا جاتا ہے. خیر، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں جو کہ فش میں بھی کہ اب جو ہے وہ سیزنل ہے فش، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب پھر پورے سال میں ہم صرف ایک سیزن میں کھائیں گے تو پورے سال پھر ہم اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کہاں سے لیں گے؟ ایووگیڈو اچھا سورس ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر ڈائٹری سپلیمنٹس جو ہے ایڈیشنل آپشن آ جاتا ہے. خیر، یہ تھوڑی اور باتیں ہیں تو ہم جسٹ میٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. بینیفٹس آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ ایک عام انسان اگر اپنی فوڈ میں، اپنی ڈائٹ میں، اپنی پلیٹ میں پورشن رکھتا ہے میٹ کا، آئی مین ٹو سے، یا پروٹین کا، ایک ہی بات ہے، تو وہاں سے آپ کو کیا ہوگا؟ مسل بلڈنگ ہوگی، آپ کی امیونٹی کو بوسٹ ملے گا، اسٹرانگ رہے گی. کہ امیونٹی کا اچھا ہونا بہت بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو ہے وائرل، بیکٹیریل، فنگل، ہر طرح کے انفیکشن سے بچا جا سکے. انرجی لیولز آپ کے امپروو ہوں گے. سب سے بڑھ کے نیورو مطلب برینز فنکشن، ہمارے جو نیورونز ہیں وہ اپنا اچھا فنکشن پرفارم کریں گے. تو اب جو لوگ ویجیٹیرین ہیں ان کے لیے بہت بڑے مسئلے والی بات ہے کہ ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ گوشت کھایا نہیں ہے، ہم لوگ تو بالکل صرف ویجیٹیرین ہیں. تو آپ عموماً سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، گھروں میں، فیملیز میں عموماً کیسز وہاں پہ زیادہ دیکھیں گے جو لوگ زیادہ شوقین ہیں پھل سبزیاں کھانے کے لیکن پروٹین ریچ فوڈ پہ نہیں آتے، ٹھیک ہے. یا بہت زیادہ پھر جو ہے کچھ ہمارے پاس کلچر ایسا ہے، یا کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ساری مطلب ایک طرح سے آپ دین کی اگر بات کر لیں، اسلام کے ہٹ کے، تو پھر وہاں پہ پھر ظاہر سی بات ہے پھر اور آپشنز دیے جاتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ ان شارٹ پروٹین کی ڈیفیشنسی کو اوور کم کیا جاتا ہے. خیر، ہم ایک ٹائپس کی بات کر لیتے ہیں میٹ کی. تو ریڈ میٹ ہے، وائٹ میٹ ہے، سی فوڈ ہے. تو اب ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہمارے لیے کون سا بیسٹ ہے. دیکھیں ہمارے لیے جو ہے نا، جی بالکل ڈاکٹر محمد طلحہ، آپ کوشچن کر دیں چیٹ باکس میں تو ہوپس ہو کہ آپ سب لوگ کے کوشچنس کو اچھے طریقے سے مطلب ڈیل کیا جائے گا. خیر، لیکن لاسٹ میں اچھا اب نا سوال یہ بنتا ہے کہ نا اب ایک عام انسان کے لیے کون سا میٹ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، یا ایک جو بیمار انسان ہے. دیکھیں میری سیدھی سی بات ہے آپ کو سمجھانے کی کہ ہمیشہ نا آپ دو کنڈیشنز دیکھیں گے یا دو سے زیادہ کنڈیشنز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا ایک وہ انسان آپ کے کلینک پہ، آپ کے ہاسپٹل میں آئے گا کہ جو کہے گا کہ بھائی میں ہوں، سیدھی سی بات ہے، ہیلتھ کانشیس، میں نہیں چاہتا کہ آنے والے سالوں میں، مہینوں میں مجھے کوئی بیماری ہو، خدا نہ خواستہ، تو مجھے جو ہے نا وہ اپنی ہیلتھ پہ پہلے سے کام کرنا ہے. وہ لوگ تو میں کہتی ہوں بہت اچھے ہیں جو پریونشن پہ کام کریں. پریونشن از بیٹر دین کیور. ٹھیک ہے، اوکے، اچھا ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا، بیسٹ ہو گیا. لیکن پھر وہ لوگ ہیں جو بیمار ہو جانے کے بعد، خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں جانے کے بعد جا رہے ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس، ڈائٹیشین کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، کنسلٹنٹ کے پاس، تو پھر پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. یہ خیال بیسیکلی ہم لوگوں نے پہلے رکھنا تھا، لیکن یہ خیال ہم بیماری ہو جانے کے بعد رکھ رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ہم جو ہے وہ خوراک کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ خوراک ہمارے سیلز پہ کام کرتی ہے. آج تک آپ نے سنا کہ کوئی میڈیسن جو ہے وہ آپ کی سیلز پہ کام کر رہی ہو؟ فلاں پرسن ہے، فلاں پیشنٹ ہے جو کارڈیو واسکولر ڈیزیز کا شکار ہے، یا فلاں پیشنٹ ہے جو ڈائبٹیز کا شکار ہے، وہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہو گیا، وہ بالکل ریورس اس کی بیماری ہوگی. نیور ایور. ٹھیک ہے، تو ایک بات پلے باندھنے کہ گوشت ہو، پھل سبزیاں، کوئی بھی آپ کا فوڈ آئٹم ہے، وہ فوڈ جو انسانوں کے لیے بنائی ہے وہ فوڈ نہیں. ساری پروسیس فوڈ انڈسٹریل لیول پہ جو تیار ہو رہی ہے وہ فوڈ کی میں بات نہیں کر رہی. وہ خوراک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، آرگینک سورسز، تو وہ آپ کے سیلز پہ کام کرے گی، آپ کی باڈی کو ہیل کرے گی. ٹھیک ہے، تو ایک عام انسان کی بات کریں تو اس کے لیے یہ جو تینوں ٹائپس آپ کو شو ہو رہی ہیں نا، بیسٹ ہے، پرفیکٹ ہے. آپ پورشن کنٹرول سے
کھانے صرف اور صرف یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کا کوکنگ میتھڈ بھی میٹر کرتا ہے. آپ ڈیپ فرائی کر رہی ہیں، اسٹیم کر رہی ہیں، بوائل کر رہی ہیں. تو اب جیسے بڑی عید آنی ہے، جو بڑی عید کو سوچتے ہوئے آج کل اس پورے منتھ میں آن لائن سیشنز کروا رہی ہوں کہ ہر ویک میں کسی نہ کسی نئی سوسائٹی کی طرف سے مطلب آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کروائیں. تو خیر دیٹس وائی ابھی ہم اس ٹاپک کو جو ہے ذرا عید کے حوالے سے مد نظر رکھتے ہیں. تو بہت سارے لوگ بیچارے بہت بیماریوں کا شکار ہیں، تو پورشن کنٹرول سے کھا سکتے ہیں وہ بھی، لیکن کوشش کریں جو ہے وہ لوگ جو کارڈیو واسکولر ڈیزیز کا شکار ہے، خدا نخواستہ بڑی بڑی بیماریاں یا جن کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، تو وہ بوائلڈ فارم میں کھائیں. ڈیپ فرائی یا فرائی تو وہ بالکل بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں. صحیح ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں جو ہے باقی غذائیت تو ہے، آئرن ہے، وائٹامن B12 ہے، زنک ہے، بہت کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں جو فیٹ ہے نا وہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے. جبکہ ہم ڈائٹیشینز یا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو اتھینٹک آپ کو مارکیٹ میں یا سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گی، وہ ہمیشہ انسیچوریٹڈ فیٹ کو پریفرنس دے رہی ہوتی ہیں، جو کہ پلانٹ بیسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ مونو اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹ. ٹھیک ہے، لیکن میٹ کے اندر سوری ٹو سے انسیچوریٹڈ فیٹ نہیں ہوتا، سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے. بس صرف اس وجہ سے آپ کو خیال رکھنے کا بولا جا رہا ہوتا ہے. خیر اس کے بعد وائٹ میٹ ہے، چکن، ٹرکی، سی فوڈ تو پرفیکٹ ہے. وہ تو آپ اگر خدا نخواستہ کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں تو فش جو ہے وہ ہائیلی ریکمنڈیشن. اسپیشلی نیوٹریشن کے بکس بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو سالمن، سارڈائن، بریکل، یہ 2 سے 3 ایسی ٹائپس ہیں فش کی جن میں مرکری کا کنٹینٹ کم ہوتا ہے، تو جو ہے آپ لے سکتے. اب سوال یہ بنتا ہے پروسیس میٹ کیا جو انسان بالکل ٹھیک ہے وہ کھا سکتا ہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، مینیو آپ لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ کسی فیملی گیدرنگ میں، شادی میں گئے ہیں، آپ جو ہیں گھر میں کوئی فنکشن آپ نے کرنا ہے، کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے، کوئی دعوت ہے، تو وہاں پہ آپ اگر پروسیس میٹ لے کے آ رہے ہیں یا گھر میں استعمال کر رہے ہیں پر ویک کے حساب سے، تو سوری ٹو سے یہ ٹوٹلی جو ہے نا آپ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل بھی اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہے کہ پروسیس میٹ آپ کو کوئی فائدہ دے رہا ہو. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو وائٹ بریڈ فائدہ نہیں دے رہی نا، جسٹ کیلوریز آپ لے رہے ہیں، سیم ایسے ہی پروسیس میٹ بھی آپ کو خاصا فائدہ نہیں دے رہا. تو اس لیے ہم پروفیشنلز تو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پروسیسڈ ڈائٹ پہ یا پروسیس میٹ پہ شفٹ ہو جائیں. خیر اس کے اور بھی بے شمار ڈرا بیکس ہیں، لیکن اب ہم مزید بات کرتے ہیں ریکمنڈیشنز کی، جو کہ موسٹ کامن ہے کہ بڑی عید پہ ریڈ میٹ کا استعمال ہونا ہی ہونا ہے اور پسند ہے، اور ہم انتظار کریں، ایکسائٹیڈ ہیں، بلکہ میں خود ایکسائٹیڈ ہوں پرسنلی. تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو نا سمپل سی بات بتائی جا رہی ہے کہ 2 سے 3 سرونگس پر ویک لین چکن اینڈ فش کین بی ایٹن. لیکن ریڈ میٹ کی اگر ہم بات کریں، یہاں پہ 1 سرونگ اپروکسیمیٹلی آپ کو بتا رہی ہیں 70 سے 100 گرامز، آپ کو کافی جگہ پہ مل جائے گا 150 سے 200 گرام تک. ٹھیک ہے، لیکن وہی بات اگین سے کہ آپ نے خیال رکھنا ہے پورشن کنٹرول کا، کوکنگ میتھڈ کا. آپ مسالے کے ساتھ لہسن، ادرک، آپ لیمن، دہی، یوگرٹ، آپ ہر چیز استعمال کرتے ہوئے ریڈ میٹ کو بنا رہی ہیں، یہ بس اکیلا آپ نے خالی ریڈ میٹ، تو وہ نہ ٹو مچ ہو جائے گا. تو پھر آپ کو پتہ ہے بڑی عید کے بعد بے شمار کیسز مطلب ہاسپٹلز میں آ رہے ہوتے ہیں، بلاٹنگ، ڈائریا خدا نخواستہ، یا جو ہے وہ یورک ایسڈ میرا پہلے سے زیادہ تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، کسی دعوت پہ میں گیا، میں نے کھا لیا، زیادہ کھا لیا، نہیں مجھ سے رہا گیا. اور جو میں نے جو ہے ہضم کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ بیسٹ اپنی ڈرنک رکھی ہوئی ہے وہ کولا ڈرنک ہے، جبکہ آج تک کسی ڈاکٹر نے، کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل نے آپ کو نہیں کہا کہ بریانی کے اوپر سے کوک پینی ہے یا گوشت کھانے کے بعد کوک پینی ہے، کھانا اچھی طریقے سے ہضم ہوگا. کبھی کوئی سائنس ایسی دیکھی ہے، سائنٹیفک بیس اگر ہم بات کریں، یا کوئی ایسا ریسرچ آرٹیکل کہ کوک میں وائٹامن سی ہے یا ہماری فوڈ کو ہضم کرنے کے لیے اس کے اندر ایسی غذائیت ہے؟ نیور ایور. لیکن ہم کیا ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ لاپرواہ ہیں اپنی صحت کے معاملے میں، تو ہم جو انفارچونیٹلی نہ چاہتے ویسا کر جاتے ہیں. خیر تو یہاں پہ ہم جو ہے ڈرانا نہیں ہے مقصد، نہ ہی کوئی کیس اسٹڈی ڈسکس کرنا ہے، یہ تو کیس ٹو کیس ظاہر سی بات ہے، ہر چیز ویری کر رہی ہوتی ہے. تو خیر اچھا اب میں بتاتی ہوں مزید بھی، آپ کو ایک اور بات میرے مائنڈ میں آ رہی ہے. اچھا آپ کو نا کچھ ہیلتھ بینیفٹس بتائے گئے ہیں، تو ہیلتھ بینیفٹس تو تب بھی ہوں گے نا جب ظاہر سی بات ہے آپ پورشن کنٹرول سے، جیسے آپ نے مطلب گوشت بنانا ہے تو آپ سبزی گوشت بھی تو بنا
بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آپ نے چاول بنانے ہیں تو اس میں بھی گوشت ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ فرائی ہی کھائیں، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ریڈ میٹ یا کسی بھی طرح کے میٹ کی کنزپشن کرنی ہے تو آپ وہ ڈیپ فرائی کریں یا اس ٹائپ کے آئٹمس بنائیں جو پروسیس فوڈ میں جا رہے ہوں، تو ایسا نہیں کرنا۔ پھر سوال یہ بنتا ہے یہاں پہ مائنڈ میں میرے آ رہا ہے کہ جو لوگ نا اسپیشلی، اچھا اب جو ہے اسلام میں بھی کنسیپٹ ہے ویسے بھی کہ بھئی ہم نے مطلب فریز کرنا ہوتا ہے بعد میں استعمال کرنے کے لیے، تو کیا پھر وہ ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے؟ دیکھیں وہ نا بالکل ٹھیک ہے، آپ جو ہیں یا ہم جو ہیں، میں یہ نہیں دعویٰ کر رہی کہ ہم میں سے کوئی بھی فریز نہ کرے اور بس بالکل بھی نہیں فریز کیا ہوا تو کھانا بالکل کھانا ہی نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں زہر ہے، ایسا ہو جائے گا ویسا، نیور ایور۔ آپ کوشش کریں آپ نے جو جتنا بھی مطلب میٹ فریز کرنا ہے بڑی عید کے بعد کے استعمال کے لیے، تو وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے، پتہ ہوتا کیا ہے، دیکھیں آپ جو ہے نا بالکل لو ٹیمپریچر میں میٹ کو لے کے جاتے ہیں، اوپر رکھا، فریز ہو گیا، ٹھیک ہے، فریزر میں سوری، اس کے بعد یہ آپ نے باہر نکال کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، پکانے کے لیے، اس کے بعد جو آدھا باقی بچ گیا وہ پھر سے آپ نے اندر رکھ دیا فریز میں، دیکھیں ٹیمپریچر چینج ہو گیا۔ جب ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے باہر اندر آپ بار بار کر رہے ہیں، پکا کھانے والے دو لوگ ہیں، گوشت آپ نے زیادہ باہر پہلے نکال کے رکھ دیا، اب اس میں سے آدھا پکانا ہے آدھا آپ واپس پھر رکھ رہی ہیں، تو دیکھیں ٹیمپریچر جب اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتا ہے تو وہاں پہ بیکٹیریل گروتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خاصا وہ گوشت خراب ہونے لگ جاتا ہے، وہ خاصا آپ کی امیونٹی کو بوسٹ نہیں کر رہا ہوتا، فائدہ نہیں دے رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو دیٹس وائی آپ کوشش کریں کہ میٹ آپ اتنا ہی فریز کریں، چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے جو آپ ایک ہی ٹائم میں پھر بنا لیں، ہفتے میں ایک دن آپ نے بنانا تو اسی ٹائم میں آپ بنا لیں، یہ نہ ہو کہ دوبارہ بس تھوڑا سا مزید میں بچا دیتی ہوں پھر بنا لوں گی، چاولوں میں ڈال لوں گی تو وہ پھر آپ نے کر دیا پہلے، پھر باہر ہائی ٹیمپریچر، آپ کو پتہ ہے آج کل ویسے ہی ٹیمپریچر زیادہ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ویسے آج کل موسم تھوڑا شام میں رات میں اچھا ہوا ہے، تو خیر اس چیز کا آپ نے خاصا خیال رکھنا ہے۔ تو خیر آپ کو یہاں پہ ماڈریٹ میٹ کنزپشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ انیمیا کا شکار ہے، انیمیا کا، تو میں کہتی ہوں کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ کوئی کوئی ہم میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے گھر کے 5 افراد ہیں تو پانچوں کے پانچوں پرفیکٹ ہیں، نہیں، پرابلمز ہیں ہر جگہ، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں، تو آئرن بہت بڑی ڈیفیشنسی ہے، تو یہی ڈیفیشنسی جو ہے مدرس کے بعد پھر آگے بچوں میں جا رہی ہوتی ہے، تو اس لیے فیمیلز میں تو پلاننگ کرنے سے پہلے بھی، فیملی پلاننگ سے پہلے بھی اور ویسے بھی عام روٹین میں بھی آئرن ڈیفیشنسی سے بچیں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ خیر اس کے بعد میٹابولزم اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، میٹابولزم ہوتا کیا ہے، ہم جو بھی فوڈ لے رہے ہیں اس نے انرجی میں کنورٹ ہونا ہے اور ہم نے سارے کام پرفارم کرنا ہے، ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کام پہ فوکس رکھ پائیں، ہمارا اسٹیمنا اچھا ہو، ہم جو ہے کنسنٹریٹ کر پائیں، ہمارے کام میں پروڈکٹیوٹی آئے، ہم جو ہے وہ زیادہ ہیلدی لائف گزاریں، لائف سپین ہمارا اچھا ہو، ایک دن ہم نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، ہمارا ایمان ہے، بلیو ہے بینگ اے مسلم، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم نے بیماری کے ساتھ ہی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر اوور آل آپ اگر اچھی فوڈ لوگے تو ظاہر سی بات ہے اس نے وہ گڈ انرجی میں کنورٹ ہوگی، اسی کو میٹابولزم کا نام دیا گیا۔ آپ اگر ان آرگینک فوڈ لوگے تو وہی ان آرگینک فوڈ آپ کی بیڈ انرجی میں کنورٹ ہوگی اور آپ کا میٹابولزم خراب ہوگا، پھر آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں شاید میٹابولزم کا تو کوئی چکر نہیں ہے، پتہ نہیں شاید میں کھاتا کم ہوں، تو ادھر کم زیادہ کی بات نہیں، اور ادھر اعتدال کی بات ہو رہی ہے، بیلنسڈ فوڈ بیلنسڈ میل کی بات ہو رہی ہے، تو وہی آپ کے میٹابولزم کو بوسٹ اپ کرے گا، اچھا رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے باڈی اسٹرینتھ اسٹیمنا میں اور اسینشنل امینو ایسڈز مل رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک کچھ موٹے موٹے جو ہیں کچھ بینیفٹس ہیں، تو ایسے لوگ جو کہ جسٹ پروٹین رچ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں اور پروٹین رچ ڈائٹ میں بھی سوری ٹو سے پلانٹ بیس پروٹین نہیں لیتے، اینیمل بیس پروٹین لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سوری ٹو سے، تو اینیمل بیس پروٹین جہاں پہ ہمیں سیچوریٹڈ فیٹ مل رہا ہے تو وہ آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں آنے والے سالوں میں مہینوں میں آپ کے رسک کو بڑھا دے گا، جس میں کولیسٹرول ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، خدا نخواستہ موٹاپا ویسے ہی ہر بیماری کی جڑ ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ہائی بلڈ پریشر، ڈائجسٹو پرابلمز ہیں، ڈائجسٹو پرابلمز اس وجہ سے ہیں کہ دیکھیں جو پروٹین رچ فوڈ ہے نا ہمارے پاس، وہ چاہے پلانٹ بیس پروٹین ہو یا اینیمل بیس پروٹین ہو، تو بیسیکلی نا پروٹین کو ڈائجسٹ ہونے میں ابزارب ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم بھی جو ریڈ میٹ کی اگر ہم بات کریں نا تو 6 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں، تو آپ نے اگر بہت زیادہ کھا لیا تو ظاہر سی بات ہے پھر اتنا ہی زیادہ
پرابلم ہوگی تو اسٹمک بلڈنائز ہوگا تو ڈائجیشن میں پرابلمس آ سکتی ہیں خدا نخواستہ. اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم سلاد اور جو ہے رائتا یا اس کے علاوہ بوائلڈ کر کے اسٹیم کر کے ہم کچھ اور فارم میں میٹ کو لے لیں، لیکن پورشن کنٹرول سے لے لیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کل پرسوں دوبارہ لے لوں گا، ضروری تھوڑی ہے کہ آج ایک دن ہی ہے بس شاید، تو ایک ہی دن یا صرف شاید صرف 3 دن ہے عید کے تو بس 3 دنوں میں ہی میں نے بہت زیادہ کھا لینا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں ہے اس بارے میں ایجوکیشن. خیر اس کے علاوہ آپ کو نا پروسیس میٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بے شمار ایسے کینسرز ہیں جس میں ایون کہ میں نے تو آنکولوجسٹ کے ساتھ کام کیا ہوا، بھی میں نے اپنا ایکسپیرینس یہاں پہ سب لوگ کے ساتھ شیئر کیا. تو میں نے جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹس کے ساتھ جو ہے نا کام کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ نا آنکولوجسٹ تھے یو کے لاہور کی بات میں کر رہی ہوں کچھ ٹائم پہلے کی. تو وہاں پہ بے شمار ایسے پیشنٹس آتے تھے کینسر کے. میرا کام تو تھا نا ڈائٹ پلان بنا کے دینا، ڈیورنگ کیمو، آفٹر کیمو، بیفور کیمو. تو خیر وہاں پہ نا ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہوتے تھے کہ نہیں آپ نے جو ہے نا وہ ریڈ میٹ کا استعمال نہیں کرنا. تو خیر ان شارٹ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ بیماری میں جانے کے بعد خیال رکھنا، اسے خیال رکھنا نہیں بولتے، اسے مجبوری بولتے ہیں. کہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو ظاہر سی بات ہے مجبوری ہے، خوراک کا خیال رکھوں گا، اپنے اسٹریس نہیں لوں گا، فزیکل ایکٹیویٹی اچھی کروں گا، یہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اصل آپ نے اگر خیال رکھنا تو وہ خیال پہلے رکھنا ہوتا ہے، ڈرنا ہوتا ہے. ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بس وہم میں ہی چلے جائیں، بس سارے دن وہم ہی پالتے رہیں، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نیور ایور، آپ بس اچھے لائف سٹائل پہ کام کریں ٹھیک ہے. ان شارٹ آپ کو پھر بھی ایک عام انسان کو پریفرنس بتائی جا رہی ہے، لین میٹ کٹ، سکن لیس چکن کوشش کریں، فریش فش، گرلڈ اور بیکڈ میٹ اوائڈ آپ کریں. اوائڈ آپ نے ہمیشہ آپ نا فوڈ کو دیکھ کے، مینیو کو دیکھ کے آپ دیکھ لیا کریں نا. ہمارے اندر اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ فوڈ پروسیسڈ ہے، یہ فوڈ انسانوں نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، یہ فوڈ انڈسٹریل لیول پہ کیا پتہ نہیں کتنے کتنے پروسیس سے گزری ہے اس کے بعد مجھ تک آئی ہے. تو میں کیوں نہ فریش پھل سبزیوں کا ہی انٹیک کر لوں، اور پلانٹ بیسڈ پروٹین کا اگر میں نے اینیمل بیسڈ پروٹین لینی ہے تو ویک میں ایک دن ٹھیک ہے، پورشن کنٹرول کے ساتھ. یا کبھی مہمان آ گئے ہیں یا کبھی آپ خود چلے گئے یا کسی کی دعوت آپ نے کر دی ہے تو سمجھ آتی ہے. لیکن بھئی آپ جسٹ ہو ہی، شاید آپ نے ساری صرف کرنی مسل بلڈنگ ہے زندگی میں، آپ کرنے ہی صرف مسل بلڈنگ آئے ہیں تو آپ پروٹین مطلب میٹ پہ میٹ لیے جا رہے ہیں. تو یہ چیز نا بہت زیادہ ٹو مچ خراب کر رہی ہوتی ہے ان شارٹ ہماری باڈی کو، ہمارے آرگنس کو. تو ایکسیس آئل اینڈ اسپائسیز خیر یہ اوائڈ آپ نے کوشش کریں ان چیزوں سے کریں. تو بیلنسڈ ڈائٹ کنسیپٹ کیا ہوتا ہے، اور عید پہ بھی کوشش کریں ہم سب کا یہی ہونا چاہیے، جس میں جو ہے مائی پلیٹ میں جیسے آپ نے فرض کریں ناشتہ کیا ہے تو آپ کے پلیٹ میں پراٹھا ہے یا ایک نا سادی روٹی ہے. پھر اگر انڈا آپ نے لیا تو وہاں سے پروٹین مل گئی، روٹی کاربز ہو گئے ٹھیک ہے. آپ نے اگر دیسی گھی اوپر لگا لیا تو فیٹ آپ کو مل گیا، فیٹ ویسے بھی آپ کو مل جائے گا ایزلی ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ایک مائی پلیٹ کا آسانی سے کنسیپٹ بن جاتا ہے. تو خیر یہاں پہ بھی آپ کو وہی کچھ بتایا جا رہا ہے. اچھا واٹر انٹیک کا نا بڑا خیال رکھنا ہے تاکہ جو ہے ڈائجیشن پراپر ہو سکے اور اچھی طریقے سے ہو سکے ٹھیک ہے. میٹ کی کنزپشن میں بھی اسپیشل کنسیڈریشن میں چلڈرن نیڈ پروٹین فار گروتھ کو بتایا جا رہا ہے فائدے. ہر ایج گروپ میں ایلڈری نیڈ سافٹ اینڈ ایزی ٹو ڈائجسٹ پروٹین سورسز. پیشنٹس ود ہارٹ ڈیزیز، تو ہارٹ ڈیزیز والے پیشنٹس کو لازمی اوائڈ کریں پروسیس میٹ سے. ایتھلیٹس کے لیے کمپلسری ہوتا ہے تو ان کے لیے ان کے میل پلان میں ایڈجسٹ کر دی جاتی ہیں کیلوریز بھی نیوٹرینٹس بھی. تو پریکٹیکل ٹپس ہماری یہی ہیں کہ ایٹ میٹ ان ماڈریٹ پورشنز، انکلوڈ پلانٹ پروٹینز ان ڈائٹ. دالیں ہیں ٹھیک ہے، سیڈز ہیں، چیا سیڈز، فلیکس سیڈز اور بیزل سیڈز، ہیم سیڈز ٹھیک ہے، سارے پروٹین ہیں. اچھا ڈرائی فروٹس ہیں، سیڈز ہیں، دالیں ہیں، ایووگیڈو، مطلب کہ آپ کو پلانٹ بیسڈ پروٹین بہت اچھے، بہت مطلب امیزنگ سورسز مل جائیں گے. اسپائرولینا ہے میری لیے، میری طرف سے ہائیلی ریکمنڈیشن ہوتی ہے اسپائرولینا کی، جس کو اسپیشلی مطلب پروٹین جو اپنی عام فوڈ سے نہیں لے پا رہا. اور ہائیجینک کے لیے کوشش کریں، اوور ایٹنگ سے تو ویسے ہی اوائڈ کریں، وہ چاہے پروٹین ہو، کاربز ہو یا فیٹ ہو. ظاہر سی بات ہے زیادہ چیز تو ہر چیز ہی بری ہوتی ہے، جیسے زیادہ سونا، زیادہ سوچنا، زیادہ کھانا، تو وہی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ بھی. پیئر میٹ ود ویجیٹیبلز اینڈ سلاد کوشش کریں تاکہ میٹ کو بہت زیادہ ڈائجسٹ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم نہ لگے. تو آج کا ہمارا کنکلوژن یہی ہے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہمیں دوبارہ لنک اوپن نہ کرنا پڑے، کیونکہ کوسچنز بھی کرنے ہیں. تو یہاں پہ جی بتایا جا رہا ہے کہ میٹ کین بی پارٹ آف اے ہیلدی ڈائٹ وین کنزیومڈ وائسلی. کوالٹی اینڈ کوانٹٹی بوتھ میٹر.
ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ڈیپ ڈیپ سلیپ آپ لیں، مطلب سلیپ کی کوالٹی آپ کی اچھی ہو، لیکن کھانے کے معاملے میں آپ نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، کوالٹی بھی اور کوانٹٹی بھی، کیوں کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے۔ بیلنسڈ نیوٹریشن از مور امپورٹنٹ دین ایکسیسو میٹ ان انٹیک۔ ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس لیڈ ٹو اے ہیلدیئر لائف فار لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم کے لیے ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے ویٹ لاس کرنا تھا، ویٹ گین کرنا تھا، خیال رکھ لیا، اس کے بعد میں کون اور فوڈ کون اور نیوٹریشن کون، تو اگر ایسے چکروں میں رہ گئے تو پھر ہم لائف سٹائل پہ تو کام نہیں کر رہے، پھر ہم صرف ایک ٹارگیٹڈ آرگن پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے میرے پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آئی تھنک سو اتنا انف ہے۔ تو وجیحہ کا کوشچن ہے، اچھا جی، اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد طلحہ آپ نے بھی وائس میں کوئی بات کرنی ہے تو آپ ذرا پہلے کر لیں، آپ نے پہلے میسج کیا ہوا ہے، تو 7 منٹس ہیں Uh, ہمارے Hi everyone, this is Mohammad Talha. Am I audible? پاس۔ جی جی، یس آڈیبل۔ Yes, as you have said that meat is an important source of protein, but sometimes eating too much has a lot of risk like diabetes, colorectal cancer हो गया या kidney stones हो गई. So what is a balanced approach? Like एक person है, he is too much obese, and what is his limit? Like how much he can eat ताकि उसको कोई उसके एडवर्स इफेक्ट्स ना नजर आए, और अगर बहुत थिनस पर्सन है तो उसकी क्या एक बैलेंस अप्रोच होगी ताकि उसमें भी कोई नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट्स ना हो, लाइक उसके लिए एक वो प्रॉफिटेबल डाइट हो. جی جی، بالکل بالکل، بہت اچھا کوشچن کیا ڈاکٹر محمد طلحہ نے۔ میرے پاس ڈائبٹیز کے بھی بہت لوگ آ رہے ہوتے ہیں، آن لائن کنسلٹیشن میں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہوں، تو اس میں بھی اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایک ڈائبٹیز والے کا فرض کریں آپ نے میل پلان ڈیزائن کرنا ہے یا اس کو بتانا ہے وٹ ٹو ایٹ وٹ ٹو اوائڈ، اسپیشلی میڈیکل نیوٹریشن تھراپی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ہم لوگوں نے کبھی بھی کسی بھی کیس میں نا پروٹین کو مائنس نہیں کرنا۔ ایک بات یاد رکھیں، پروٹین کے فنکشنز میں یہاں نہیں مینشن، آپ ویسے کہیں کسی بھی بک میں پڑھیں، پروٹین ایک ایسا فوڈ سورس ہے، ایسا میکرو نیوٹرینٹ ہے جو کہ نیچرل طور پر ہمارے بلڈ گلوکوز لیول کو بھی مینٹین کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے، آپ ڈائبٹیز کا آپ نے ذکر کیا اور بھی ڈیزیزز کا، تو ایک عام انسان کے لیے سب سے ٹاپ پہ ہے کاربوہائیڈریٹس، اس کے بعد پروٹین، اس کے بعد فیٹ۔ لیکن جب آپ ڈائبٹیز والے پیشنٹ کا پلان بناؤ گے یا ان کو ریکمینڈ کرو گے تو وہاں پہ آپ ٹاپ پہ سب سے پہلے پروٹین رکھیں گے، اس کے بعد کاربز، اس کے بعد فیٹ، اور پھر سورس کا بہت میٹر کرتا ہے، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، اب میں پروٹین لوں، اچھا پروٹین یوریا، پروٹین کی ٹاکسیسٹی ہے، مطلب باڈی سے یورین کے تھرو ریموو آؤٹ ہو، یا کریٹینن لیول بڑھا ہوا ہے، کڈنی کے پیشنٹ ہیں، تو وہاں پہ پروٹین جو ہے نا وہ، آپ پہلی چیز تو یہ کہ پلانٹ بیس پروٹین پہ رہو گے بس، دوسری چیز یہ کہ پلانٹ بیس پروٹین بھی بہت زیادہ ٹو مچ پورشن کنٹرول۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نارمل پرسن کی کیا ریکمنڈیشن ہوتی ہے پر ڈے کے حساب سے، تو وہ ہماری آج کل جو بکس میں چل رہی ہے یا جو آج کل کی ریسرچ ہے اس کے اکارڈنگ بتایا جا رہا ہے کہ 0.8 سے 1.0 1.1 انف پر کے جی باڈی ویٹ، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا ویٹ اس سے آپ ملٹیپلائی کریں، جو بھی پروٹین نکلتی ہے وہ پر ڈے کے حساب سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ ظاہر سی بات ہے نیوٹریشنل اسیسمنٹس میں ہم لوگ باقاعدہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں پروٹین کا، فیٹ کو، ٹھیک ہے، گرام کی صورت میں، گرامز پر ڈے کے حساب سے۔ تو ان شارٹ کہ عام انسان اینیمل بیس پلانٹ بیس دونوں پروٹین لے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ لیکن کوئی کریٹیکل کنڈیشن ہے، کریٹیکل کیس ہے جہاں پہ پروٹین باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ ہو رہی ہے، پہلے سے پروٹین زیادہ تھی باڈی میں، پروٹین یوریا ہے یا کڈنی اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر رہا یا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، تو وہاں پہ میں کہوں گی کہ آپ جو ہے ان شارٹ جو ہے اینیمل بیس پروٹین کو اوائڈ کریں کچھ ٹائم کے لیے، جب تک آپ کی کنڈیشن نارمل نہیں ہوتی، اور آپ جسٹ پلانٹ بیس پروٹین پہ رہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، پروٹین والے سورسز میں پیورین بھی کیمیکل کمپاؤنڈ ہے، وہ بھی ہوتا ہے، تو پیورین رچ فوڈ ہم نے نہیں دینی ہوتی یورک ایسڈ والے پیشنٹس کو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیری پروڈکٹس ہیں، ہول جیسے ہول ملک ہے، تو اس میں پیورین کی اماؤنٹ ہے۔ تو ان شارٹ یہ مطلب کیس ٹو کیس ویری کریے کنڈیشنز۔ تو خیر، ہمارا جو آج کا سیشن تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو اہمیت بتائی جائے کہ ایسے لوگ جو بڑے گوشت کو بالکل پسند نہیں کرتے، کھاتے نہیں ہیں،
یا بہت زیادہ دور بھاگتے ہیں، خوشبو بھی بچے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا گھروں میں، عید آ گئی ہے لیکن جو کچھ بھی ہے، اب ہم نے بڑا گوشت بنا لیا تو بچوں کے لیے دوسرا گوشت ہے، کوئی اور چیز بنانی ہے، کبھی انہیں خوشبو بھی نہیں پسند، بچے نہیں کھاتے. تو خیر آپ کو تھوڑی سی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، جو آج کا مقصد تھا آج کے سیشن کا. تو ہوپ سو ڈاکٹر طلحہ آپ کو جو ہے وہ کچھ پوائنٹس میرے کلیریفائی ہوئے ہوں گے. جی جی ٹھیک ہے، اوکے اوکے، تھینکس الاٹ فار اپریشیٹ. اچھا، زینب بطول کہہ رہی ہیں کہ پلیز سجیسٹ ڈائٹ فار مائلڈ انیمک پیشنٹ. دیکھیں میم زینب، آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے کوئی ٹپ بتا دیں تو مطلب میں بتا دیتی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہہ دیا ہے ڈائٹ. دیکھیں ڈائٹ پلان یا ڈائٹ نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیس آ گیا، یہاں پہ ہم جسٹ اویئرنیس سیشنز کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ جو ہے ان شارٹ میں یہ بتا سکتی ہوں کہ اچھا مائلڈ انیمیا ہے تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اسپائرولین اپنے ڈائٹ میں لائف میں ایڈ کر لیں، یا کوئی بھی سپر فوڈ ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے. سپر فوڈ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایگ لازمی استعمال کریں ناشتے میں، پروٹین ہے اس کے اندر بھی، وہ ایگ کے اندر وہ پروٹین ہے جو اسپیشلی ہماری ہیئرز ہیلتھ کے لیے، بالوں کے لیے بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے. اور ان شارٹ ویٹ مینجمنٹ یہ وہ ہر چیز، ٹھیک ہے. جی جی آپ پلیز آپ چیٹ باکس میں کوشچنس کرتے جائیں نا، زینب نے چیٹ باکس میں کوشچن لکھ دیا تھا. وجیہہ آپ کا بھی کوشچن ہے تو اونلی 2 منٹس لیفٹ. اگر 2 منٹ کے بعد جو ہے نا لنک اوپن نہیں ہوگا دوبارہ تو گروپ اگر اوپن ہے نا تو گروپ میں ہم انشاءاللہ کوشچنس کر لیں گے، ٹھیک ہے. اچھا جی، سبگیا ندیم کہہ رہی ہے آئی ہیو اے کوشچن. میں نے کوشچن تو آپ نے کیا نہیں. اچھا وجیہہ کہہ رہی ہے پلیز ٹیل می اباؤٹ میٹ دیٹ از اٹ بینیفیشیل فار ڈائبٹیز اینڈ اٹس پورشن سائز پر ویک. دیکھیں ڈائبٹیز والوں کے بھی اگر تو بہت کمپلیکس کیس نہیں ہے جیسے ریٹینوپیتھی، نیوروپیتھی، نیفروپیتھی، خدا نخواستہ کمپلیکس کیس نہیں ہے، تو آپ جو ہے ان کو ان شارٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بڑا گوشت استعمال کروانا ہے تو آپ سالن کی فارم میں ہی کروائیں گے پکا کے، نہیں، سوپ بھی تو بنایا جا سکتا ہے نا. کوکنگ میتھڈز میں نے بار بار کہ کوکنگ میتھڈ بہت ویری کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے ہم لین میٹ ٹھیک ہے، لین پروٹین آپ کہیں پہ بھی پڑھیں گے نا ریسرچ آرٹیکلز میں ادھر ادھر، وہاں پہ آئے گا کہ پروٹین کے معاملے میں، میٹ کے معاملے میں لین پروٹین، یہ جتنے بھی لین کا لفظ استعمال جہاں پہ ہو جائے نا تو وہ ہمارے پاس پلانٹ بیس فوڈ سورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے چاول بنائیں، اگر کسی ڈائبٹیز والے پیشنٹ نے کھانے ہیں، چنے اندر ڈالیں، وائٹ چنے ہیں، بلیک چنے ہیں، تو وہاں سے اچھی اماؤنٹ میں پروٹین مل سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان شارٹ یہ کچھ ہمیں کرنی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے پورشن سائز پر ویک بتایا، نہیں آپ بے شک میٹ کو پروٹین کو ڈیلی بیس پہ استعمال کریں، ناٹ ایٹ آل. میں نے بتایا کہ ڈائبٹیز والے پیشنٹ کے لیے بہت کمپلسری ہے، سب سے پہلے ٹاپ پہ پروٹین، اس کے بعد کاربز، اس کے بعد فیٹ، لیکن پلانٹ بیسڈ ہو، ٹھیک ہے. اچھا جی میم، اگر کوئی پیشنٹ کو نیوروپیتھی ہے تو اس کے کیا ڈائٹ میں؟ اچھا جی اب لیس دین 1 منٹ بس رہ گیا، ٹھیک ہے. اب میں آپ لوگ کے کوشچنس کا نا ادھر ہی رپلائی کرتی ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کر دیجیے گا گروپ میں ذرا، ٹھیک ہے، کیونکہ لنک بالکل آف ہونے والا ہے.